نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وقال اللہ تبارک و تعالی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وقال اللہ تبارک و تعالی لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، ہماری آج کی گفتگو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات، آپ کی دینی خدمات اور بالخصوص کشف المحجوب میں آپ کی جو دینی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت حاصل کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کا جو پہلا ٹکڑا، پہلا حصہ میں نے آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر تلاوت کیا، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے ارسلنا رسولنا، ہم رسولوں کو بھیجتے رہے، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ انسانوں میں انصاف عدل قائم کریں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ اپنے پیر و مرشد آپ جنیدیہ سلسلے سے منسلک ہیں، سلسلہ جنیدیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے کامل اولیاء میں سے ہیں، اپنا مکمل فیض دینے کے بعد بھی آپ نے خود تجویز فرمایا، بیسیوں سینکڑوں اور اولیاء کاملین کی نشاندہی فرمائی کہ محمد علی بن عثمان بن علی، یہ پورا نام ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا علی بن عثمان بن علی فلاں فلاں اللہ کے کاملین کے پاس جا کر ان سے بھی کسب فیض کرو۔ میرے پاس جو تھا وہ تو میں نے تمہیں دے دیا، تو ایک ہوتی ہے بیت
بیت ارشاد، تو بیت ارشاد تو محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بیت ارشاد ہیں، لیکن بیت صحبت بھی ہوتی ہے۔ وہ بیت صحبت جو ہے وہ جس کے ساتھ بھی میسر آ جائے، ویسے 200-250 علماء کرام کا ذکر ملتا ہے، اولیاء کرام کا، لیکن ان میں جو سب سے بڑا نام ہے آپ کے شیخ صحبت میں، وہ ہے شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک اور بڑا نام ملتا ہے امام ابو القاسم کوشیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح بے شمار اولیاء محققین سے اپنے دور کے ان سے فیض پایا ہے آپ نے۔ تو آپ یہاں سلطان محمود غزنوی کے دور میں، سلطان محمود غزنوی، آپ بھی غزنی ہیں وہ بھی غزنی، گویا دونوں افغانی ہیں، اور افغان کے شہر، افغانستان تو ملک ہے نا، جیسے پاکستان ملک ہے تو لاہور اس کا شہر ہے، اس طرح افغانستان ملک ہے اور غزنی اس کا شہر ہے۔ غزنی کے محلہ جلاب میں پیدا ہو کر جلد ہی حجویر میں لڑکپن، نوجوانی، جوانی گزری، تو اس لیے آپ حجویری بھی کہلاتے ہیں۔ خیر، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں لاہور میں تشریف لائے، آپ نے وہی طریقہ اپنایا جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تو کس لیے بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ وہ جا کر لوگوں میں انصاف قائم کریں۔ معاشرے میں ظلم ہوتا ہے وہ اس کو عدل میں بدلیں، یہ مقصد۔ اللہ فرماتا ہے انبیاء کرام تو آتے رہے، یہ داتا صاحب آ کر اپنے دروس میں یہ حقائق بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی ایک کتاب نہیں ہے، ایک تو کشف المحجوب ہے نا جس کو ہر کوئی جانتا ہے، آپ نے 10 کتابیں لکھی ہیں، آپ کا ایک دیوان ہے۔ ایک آپ کا پرانا دوست آیا اور وہ دیوان لے گیا اور اپنے نام سے چھپوا دیا، آپ کا اشعاری مجموعہ، لیکن آپ نے کبھی ذکر تک نہیں کیا کہ یہ میرے اشعار کو اپنے نام سے چھاپتا پھرتا ہے اور بتاتا پھرتا ہے۔ تو اللہ والے پردہ داری رکھتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے تو اصل حقائق بیان کر رہے ہیں طریقے نبوی پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصل مسئلہ کیا تھا اور اس کا حل کیا نکلا اور اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ آج میں آیا ہوں، حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں آج میں یہاں آیا ہوں لاہور میں، تو مجھے کس قسم کا سامنا ہے، کن مسائل کا سامنا ہے؟ ان کو یہ وہی مسائل ہیں، ان کو ان مسئلوں کا حل بھی وہی ہے جو ہمارے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بیان کر چکے، اسی طریقے سے حل نکلے گا۔ اور آپ نے اسی طریقے کے مطابق جد و جہد فرمائی اور اللہ پاک نے اسی طرح ان مسائل کا حل بھی نکالا۔
آپ اپنے دروس میں بتا رہے ہیں، سورہ فاتحہ کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو انا خلقناکم، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت سے، ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے. لہذا اس کا دادا، اس کی دادی، اس کا دادا، اس کا دادا، سب اوپر جا کر ایک ہی دادا دادی کے اولاد ہو. لہذا تم سب سگے بہن بھائی ہو، سگے رشتہ دار ہو. لہذا تم غلام اور آقا کیسے بن گئے؟ لوگوں کو غلامی سے آزاد کرو، ان کو غلام بنائے رکھنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہنا اور ان سے دھندے پٹوانا اور قتل و غارت کرنا یہ ظلم ہے. قوم فانذر، ہے میرے محبوب اٹھیے، ان کو ڈرائیے. اللہ کا نبی کیا کرتا ہے؟ دعوت حق بیان کرتا ہے اور ظالموں کو ان کے بھیانک انجام سے ڈراتا ہے. لیکن ظالم کیا چاہتا ہے؟ وہ خانہ کعبہ کا 70 سردار سرپرست بن گئے اور ابو لہب سے جنتیں دلوا رہے ہیں کہ ہمیں جنتوں کا سرٹیفکیٹ دو. وہ ابو لہب تو ان کا ملازم ہے نا، وہ تو ان کو جنتیں دے گا، لیکن ہمارے آقا تو داعی حق ہیں. آپ کی ڈیوٹی تو اللہ یہ لگا رہا ہے انہیں جہنم سے ڈراؤ، ان بدعمالوں کو. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے علماء کو یہ حق کا راستہ دکھایا. آپ کو ڈبل مخالفتوں کا سامنا ہے. اوپر تو سلطان محمود غزنوی بیٹھا ہے، وہ مسلمان بادشاہ ہے، اس نے طاقت کے بلبوتے پر علاقہ تو فتح کر لیا، لیکن اس کے پاس وہ کردار نہیں ہے جس سے وہ لوگوں کے دل فتح کر سکے. یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے آ کر قرآن اور سیرت کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے. سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے آپ کی پاک سیرت کو، پاک دعوت کو، آپ کو دیکھتے اور آپ کی دعوت کو سنتے ہوئے کلمہ پڑھا ہے. نبی آتے ہیں کس لیے آتے ہیں؟ لیقوم الناس بالقسط، انصاف قائم کرنے آتے ہیں. ہمارے آقا کس لیے آئے؟ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جب اللہ نے ہمارے آقا کو بھیجا تو الہدا، کامل ہدایت، لاسٹ ایڈیشن دے کر بھیجا. القرآن، الکتاب، الہدا، اور قرآن پر مبنی دین حق. دین حق کیا ہے؟ عدل اور انصاف پر مبنی ایک نظام زندگی ہے. کس لیے؟ بیٹھ کے بس اس کو پڑھتے رہے، بیٹھ کے بس اس کی تلاوت کرتے رہے، بیٹھ کے اس کے بس صرف ترجمے کرتے رہے، بیٹھ کے صرف اس کی تفسیریں کرتے رہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہونے لگے، اس کے مطابق نظام زندگی ترتیب پانے لگے. یہی تو آ کر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے دور کے ان میرے جیسے ڈمی مولویوں اور پیروں کو کہ صرف تقریریں کرنا، صرف واعظ کرنا، صرف خطبے دینا کام نہیں ہے. اس دین حق کو نافذ کرو اور اس کے لیے جان جوکھم میں ڈالو، اس کے لیے ظالموں کو للکارو، ان کو للکارو تاکہ وہ تمہیں ریئیکٹ کریں، تمہیں گالیاں دیں، تمہیں ماریں، اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی گالیوں کا جواب بھی دعاؤں سے دو، ان کی مار پیٹ کا جواب بھی پھول کے گلدستوں سے دو. جب تک اس کردار کا مظاہرہ نہیں کرو گے
دین نافذ نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے علماء میں بیداری پیدا کی، تو علماء آپ کے مخالف ہو گئے۔ کلمے کے زور پر کبھی کلمہ زور سے، طاقت سے، تلوار کی نوک پر کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا گیا۔ محمود غزنوی نے سارا علاقہ فتح کر لیا، اس نے 17 حملے کیے، علاقہ تو فتح کر لیا، بلا شرکت غیر اس کا فرمان جاری ہونے لگا، لیکن کیا اس نے تلوار کی نوک پر کلمہ پڑھایا؟ جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، پنجاب میں لاہور میں، تو سلطان محمود غزنوی کے کئی سال دور حکومت کے گزر چکے تھے، کیا اس نے یہاں پر مسلمان حکمران مقرر کیا؟ کلمہ پڑھانا مقصد نہیں ہوتا، عدل قائم کرنا مقصد ہوتا ہے۔ لہذا یہاں کا بہت بڑا راجہ، ہندو راجہ رائے راجو نامی شخص، اس نے کہا میں عدل قائم کروں گا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں صرف عدل سے مطلب ہے، تم کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، تم مندروں میں جاؤ یا کلمہ پڑھ کے مسجد بناؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، صرف یہ ہوگا کہ یہاں عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ کلمہ تو اسے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا ہے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کوئی تلوار ہے؟ آپ نے کوئی سلطان محمود غزنوی سے بڑی فوج بنائی ہوئی ہے؟ آپ نے کیسے کلمہ پڑھا لیا؟ آپ نے کلمہ حق، کلمہ حق، صاحب حق کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلند کیا اور اپنا کردار پیش کیا۔ جیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، میرے محبوب نے کیسے کلمہ حق بیان کیا، جس کو داتا صاحب فرماتے ہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، میرے محبوب نے تم پر حجت قائم کی ہے، تمہارے سامنے اپنا ایک اسوہ حسنہ پیش کیا ہے، اپنی زندگی کا، اپنے طریقہ کار کا ایک ماڈل پیش کیا ہے، ایک پریکٹیکل پیش کیا ہے، تمہارے سے ہر قسم کا بہانہ ختم کیا ہے۔ بہانہ ہے نا، بہانہ کیا ہوتا ہے؟ بہانہ یہ ہوتا ہے، آرمی چیف کہے اپنے سپاہی کو بلا کر، دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے، اے سپاہی تم بھی یہی کرو، وہ کہے گا چیف صاحب ذرا آپ اپنی کرسی سے اٹھیے، مجھے اس کرسی پہ بٹھائیے، مجھے آرمی چیف بنائے تو میں بھی آپ جیسا کام کر کے دکھا دوں گا، میں ایک عام سپاہی ہوں تو میں عام سپاہی والے کام کروں گا۔ اور اگر آرمی چیف اپنی سیٹ سے اٹھے اور سپاہی کی سطح پر جا کر جھاڑو پکڑے اور پھیرنی شروع کر دے، آرمی چیف اپنی حیثیت سے جائے تو لوگ قالین بچھاتے ہیں، لوگ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، اور اگر عام سپاہی کی حیثیت سے جائے تو پھر جھاڑو بھی خود دینی پڑتی ہے، تو وہ جھاڑو دے کر کسی سپاہی سے کہے لو جھاڑو دو، تو وہ کہے نہیں نہیں تم تو آرمی چیف ہو، میں سپاہی ہوں۔ وہ بھئی آرمی چیف کی حیثیت سے کام کرتا تو خود بخود قالین بچھ جاتے، خود بخود لوگ لائنوں میں کھڑے ہو جاتے اور ویلکم کرتے۔ میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے آیا ہوں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں،
میں نے خود ہی جھاڑو دی ہے، خود ہی صفائی کی ہے، تمہیں کر رہا ہوں تم بھی کرو۔ تو وہ کہے نہیں 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 نہیں، کیسے کہے گا نہیں نہیں؟ سمجھ لیجئے اسی طرح ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف سمجھانے کو بات کی ہے، ورنہ ہمارے آقا کا مقام تو بعد از خدا بزرگ ہے۔ خدا اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام۔ آپ اس حیثیت سے آئیں خانہ کعبہ میں اور کہیں کہ تم ڈاکو ہو، اور کوئی آگے سے چل کر کہے تم کیسے ہمیں ڈاکو کہتے ہو، ہم تمہیں ماریں گے، ایسے کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا۔ جب آپ حضرت بلال کی حیثیت سے آئے ہیں تو تبھی 70 سرداروں نے مارا ہے، جان سے مارا ہے، مار کھائی ہے، گالیاں کھائی ہیں آپ نے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے دین، یہ ہے نماز، یہ ہے وہ ذمہ داری جو امتی کلمہ پڑھنے کی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتی ہے۔ آپ آئے ہیں دین کو نافذ کرنے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں، 13 سالہ مکی دور میں اور 10 سالہ مدنی دور میں ایک عام شخص کی حیثیت سے، ایک عام شخص کی حیثیت سے تمام مصائب اور تمام مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے دین حق کو نافذ کیا ہے۔ اس حیثیت سے جب آپ نے یہ کام کیا ہے تو اب اللہ فرماتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اب میرے محبوب نے تمہارے سامنے گواہی قائم کر دی، حجت قائم کر دی، بہانہ ختم کر دیا ہے۔ بلال کے لیے بہانہ ختم کر دیا کہ میں کیسے دعوت دوں، ایسے دعوت دو جیسے کہ میرا محبوب دے رہا ہے۔ وہ بھی تکلیفیں سہ رہا ہے، وہ بھی مشکلات برداشت کر رہا ہے۔ لہذا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کے علماء اسی طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے دین حق کو نافذ کر سکتے ہیں اگر یہ بھی تکلیفیں برداشت کرنے والے بن جائیں، یہ بھی ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق بیان کرنے والے بن جائیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ نے دین حق کو نافذ کیا ہے۔ کیسے نافذ کر دیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے علم کامل پر یقین اور قدرت کاملہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ طاقت تو سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ میں ہے، فوج تو اس کے ہاتھ میں ہے، وقت کا قاضی القضاء چیف جسٹس تو وہ متعین کر رہا ہے، پورے علاقے کا کنٹرول تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی دور میں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں دروس قرآن دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس وقت اصل مسئلہ کیا تھا، اس کا حل کیا ہے، ہماری عملی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے وہ کس طرح ادا کرنی ہے۔ اللہ کے ہاں ہماری بخشش اور نجات کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے؟ آج ہم مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا پوچھنا ہے؟ آپ ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے دروس قرآن دے رہے ہیں
جو کہ پھر کشف المحجوب کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب تک میری گفتگو سے 3 باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کرام انصاف قائم کرنے آتے ہیں۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ انہوں نے معاشرے میں سے ظلم کو ختم کرنا ہے اور عدل کو قائم کرنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ٹھہری ہے، لیکن اس کو کیسے کیا ہے، یہ ایک تیسرا مرحلہ ہے کہ ایک عام شخص کی حیثیت سے کیا ہے۔ آپ نے یہ کام اسباب و وسائل کے ذریعے سے، دولت اور طاقت کے ذریعے سے، لشکر اور فوج کے ذریعے سے یہ کام نہیں کیا۔ یہ اللہ کے علم کامل پر یقین اور قدرت کاملہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے دین حق کو نافذ کیا ہے۔ اس کے لیے آپ نے خود بھی اور دوسروں کو بھی جہاد کی تعلیم دی ہے۔ جہاد کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، یہ کوئی لڑائی ہے، یہ کوئی جنگ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جہاد کشمیر، تو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آج میرے خیال ہے 200 سے بھی زیادہ دن ہو گئے، گھروں میں محبوس ہیں، کرفیو نافذ ہے، فوج مسلط ہے، جو نکلتا ہے گولی مار دی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اور وہ اٹھتے ہیں، جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یہ قتال ہے، یہ جنگ ہے، جہاد نہیں ہے۔ جہاد کیا ہے سمجھ لیں۔ جو بندہ مومن کا سب سے اہم کام جس کے لیے اللہ نے ساری دنیا بنائی، وہ ہے اللہ سے محبت کرنا۔ کس لیے بنائیے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، کنت کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا حسن و جمال کا خزانہ تھا۔ حسن و جمال کا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرفا، مجھے چاہت ہوئی کہ کوئی ہو جو مجھے چاہے۔ اب چاہے کوئی ہو جو مجھ سے محبت کرے۔ اب جہاد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں 8 محبتیں دے کر بھیجا ہے۔ ان 8 محبتوں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ محبت کرنا، ان کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ محبت کرنا، یہ جہاد ہے۔ اب محبت کرنے کا مطلب ہے زیادہ وقت اور صلاحیتیں اس پر لگاؤ اللہ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اللہ کے لیے؟ اللہ کہہ رہا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں، اللہ نے یہ دنیا قرآن کی روشنی میں آپ فرماتے ہیں، اللہ نے یہ دنیا کے لوگ مختلف صلاحیتوں کے پیدا کیے ہیں، جیسے الناس کالمعادن، انسان معدنیات کی طرح ہیں، جیسے لوہا سونے سے چاندی سے مختلف ہے، سونا سونا ہے، لوہا لوہا ہے۔ ایسے ہی انسانوں میں بھی انسان مختلف قسم کے ہیں، کوئی بلال ہے تو کوئی حضرت ابو بکر ہے، کوئی یزید ہے تو کوئی امام حسین ہے۔ مختلف قسم کی صلاحیتوں والے اللہ نے لوگ پیدا کیے ہیں۔ کوئی طاقتور ہے تو کوئی کمزور ہے۔
آپ سمجھاتے ہیں کہ ہمارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دروس قرآن میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے آقا آئے اس وقت کا جو نقشہ ہے وہ سب سے بہترین نقشہ سورہ فاتحہ بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو قرآن کی ماں ہے، یہ جو قرآن کی جڑ ہے، یہ جو پوری سیرت کا خلاصہ ہے، یہ جو جس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، وہ رکعت نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزوروں کا بھی چھین کر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کیوں چھینتے ہیں؟ سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اچھا تو اللہ رحمان و رحیم ہو اور یہ دوسروں کا حق چھین لے؟ ہاں، کیسے؟ رحمت کا تقاضا ہے کہ فوری نہ پکڑو، انہیں ذرا موقع دو، انہیں ذرا ڈھیل دو۔ تو یہاں اللہ کی رحمت غالب ہے۔ تو میرے جیسا شخص جب جھوٹ بولتا ہے اور زبان پہ چھالا نہیں پڑتا تو میں جری ہو جاتا ہوں، حرام کھاتا ہوں اور پیٹ میں درد نہیں اٹھتا تو میں اور زیادہ کھاتا ہوں، یا تو فوراً درد ہو نا، تو اس طرح جری ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ دوسروں کا بھی حق مارنے لگتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس طرح جو لوگ ظالم ہیں، محمود غزنوی تو آیا، اس نے تو طاقت کے بلبوتے پر علاقوں کو فتح کر لیا، اس نے طاقت کے بلبوتے پر ایک شرط رکھی کہ یہاں عدل ہونا چاہیے، یہاں ظلم ہوگا، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار۔ اس نے 17 حملے کیے، یہاں سے یہاں کے راجاؤں نے اس کا مقابلہ کیا، بالآخر اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے تلوار کے زور پر یہاں کا ظلم ختم کر دیا۔ لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کے دور میں یہاں تشریف لاتے ہیں اور آپ ظلم کا خاتمہ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ ظلم کا خاتمہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو قرآن سمجھا رہے ہیں کہ ظالم ہوتا کون ہے، ظالم بنتا کیسے ہے، جو دوسروں کا حق مارے خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کی وجہ سے کہ اللہ کی فوری پکڑ نہیں ہے، لہذا وہ دوسروں کا بھی حق مار کر اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب چاہیے کہ اس کو جوتے پڑیں، اس کی مخالفت ہو۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ابو لہب ہے، خانہ کعبہ کا خطیب، خانہ کعبہ کا مولوی، وہ ان 70 سرداروں کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ دیکھو جی یہاں پر پوجا پاٹ ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ذکر اذکار ہو رہا ہے، یہاں پر حج عمرہ ہو رہا ہے، یہاں کا خرچہ، یہاں کا انتظام و انصرام یہ ہمارے 70 سردار چلا رہے ہیں، دیکھو جی کتنا اچھا ہے یہ، اور پوری عرب سے لوگ آ رہے ہیں، ان کے مہمان نوازیاں ہو رہی ہیں، تو یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ لیکن ہمیں داتا صاحب بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 سرداروں کی اصل حقیقت بھی لوگوں کو دکھائی کہ یہ ظالم ہے، دوسروں کا حق مارے ہوئے ہیں، اور یہ جو یہاں کا خطیب ہے، مولوی ہے، یہ اس کی اس برائی پر پردہ ڈال رہا ہے۔ اصل میں تو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، قوم کھڑے ہو جائیے،
فانذر، انہیں جہنم سے ڈرائیے. میں نے انہیں کلکم بنو آدم وہ آدم من تراب، میں نے انہیں ایک آدم و حوا سے پیدا کیا تھا، اور آدم مٹی سے بنا تھا. یہ سب برابر ہیں، لیکن انہوں نے عظیم اکثریت کو غلام بنا لیا ہے اور خود آقا اور سردار بن کر بیٹھ گئے ہیں. اسی طرح جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تو اوپر سلطان محمود غزنوی نے تو طاقت کے بل بوتے پر عدل کو نافذ کروا لیا. انہوں نے ظالموں کو شکست دے دی، لیکن یہاں کا جو رائے راجو، گورنر کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، راجہ کہہ لیں، وہ تو ہندو ہے. کیونکہ اسلام تلوار کی نوک پر ظلم تو ختم کرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھواتا. اس نے کہا جی میں عدل قائم کروں گا. تو سلطان محمود غزنوی نے اس ہندو راجے کو ہی مقرر رکھا کہ ٹھیک ہے، ہمیں تو عدل سے غرض ہے، بے شک تو کلمہ نہ پڑھ، بے شک تو اپنے مندروں میں جا، مجھے اسے کوئی غرض نہیں، کیونکہ تلوار کی نوک پر کلمہ نہیں پڑھایا جاتا، تلوار کی نوک پر ظلم کا خاتمہ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب یہاں راجہ داہر نے ایک خاتون کی عزت لوٹی تھی اور اس عورت نے پکارا تھا ہے کوئی ظالم کو ٹھکانے لگانے والا، تو وہاں سے محمد بن قاسم آیا تھا. اس نے تلوار کے زور پر راجہ داہر کو اڑا کر رکھ دیا تھا، اس لیے کہ وہ ظالم تھا. محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، یہاں کے ظالموں سے حق نافذ کرنا منوا لیا. لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بالفعل لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، ان کے کرداروں کو درست کیا. آپ نے دروس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا کہ ظالم ہوتا کون ہے، ڈاکو ہوتا کون ہے. سورہ فاتحہ بتا رہی ہے وہ مغضوب ہوتے ہیں، وہ ظالم ہوتے ہیں جو دوسروں کا حق مارتے ہیں. اب ان کی مخالفت ہونی چاہیے، لیکن ایک بیچ کا کردار ایسا آتا ہے جو اس کے گھنونے چہرے پر نیکی کا پردہ ڈال دیتا ہے، وہ ابو لہب ہے. لیکن آپ داعی حق کی صورت میں سامنے آتے ہیں اور مغضوبوں اور دالوں دونوں کی مخالفت کرتے ہیں. اسی طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کر رائے راجو یہاں کا ہندو حکمران ہے اور اس کے پنڈت اور پروہت اس کے ہندو مولوی پیر ہیں، اور یہاں کے جو علماء ہیں وہ دین کی اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. حقیقت را برندے فاش کردن کہ ملا کم شناسد رمز دین را، کہ ملا پر یہ دین کے راز فاش نہیں ہوتے. قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. تو حضرت داتا گنج بخش وہ داعی حق بن کر آئے جو جدھر نگاہ کرتے تھے افکار پر زلزلے طاری ہو جاتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام. ملاؤں کی ملائیت اور مفتیوں کے فتوے دھرے کے دھرے رہ جاتے تھے. آپ نے ڈٹ کر دروس قرآن کی صورت میں دین حق کا اصل چہرے کو واضح کیا، اس کو سامنے لے کر آئے. اس لیے وقت کے علماء بھی آپ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ الحق و مرن، حق کڑوا ہوتا ہے. جب ہمارے آقا کہہ رہے ہیں کہ یہ تم جو ہے دہشت گردی بند کرو،
قتل و غارت اور لوٹ مار بند کرو 70 سرداروں کو، تو ان کو برا لگتا ہے۔ آپ نے جب خانہ کعبہ میں آ کر کلمہ حق بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے کہا نو زبٹ، یہاں ہماری عملداری ہے، یہاں 70 سرداروں میں سے ایک بھی نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے، لہذا یہاں آپ خاموش رہیں گے۔ آپ کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہے قم فانذر وربک فکبر۔ ایسے ہی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ہندو پنڈتوں، پروہتوں اور درباری حضوری قسم کے مولویوں اور پیروں کے خلاف، ان کے گٹھ جوڑ کے خلاف جہاد کیا۔ جہاد کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو اپنی محبتوں پر غالب کر لینا، زیادہ وقت اور صلاحیتیں اللہ کے کام میں لگانا۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ انہی ظالموں اور مکاروں، انہی مغضوبوں اور ضالوں کی مخالفت میں زیادہ وقت اور صلاحیتیں لگانا، جس سے بندے کا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ۔ آپ قرآن سمجھنے اور سیکھنے اور ان مغضوبوں اور ضالوں کی مخالفت میں زیادہ وقت لگائیں، آپ کا کاروبار متاثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، دیکھو ٹارگٹ یہ رکھو کہ میں نے جان دینی ہے، اللہ کی راہ میں جان دینی ہے، کیونکہ جان دے کر ہی تو تم اصل میں زندہ ہوگے، لیکن جان دینے کا تو ایک وقت مقرر ہے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی ذی نفس نہیں مر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ آ جائے، اور کتابہ معجلہ، مرنے کا تو ایک وقت مقرر ہے، لیکن بندہ مومن ساری زندگی اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ جب وہ زیادہ وقت اور صلاحیتیں لگاتا ہے اس کام میں تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جب تم اس جہاد میں چھلانگ لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ خوف طاری ہو جائے گا کہ میں جو کاروبار چلا رہا ہوں 24 گھنٹے لگا کر وہ دھڑام سے گر جائے گا۔ مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے؟ زیادہ وقت اور صلاحیت ادھر لگانے سے گھر میں بیوی اور بچے میرے دشمن ہو جائیں گے۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، بھوک سے سب کا پیش آئے گا، کی نہ سوجھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی آ جائے گی، وَالثَّمَرَاتِ، ساری عمر کا جمایا ہوا کاروبار اس کی آنکھوں کے سامنے گھاٹے پڑنے لگیں گے، اجڑنے لگے گا۔ اللہ کہتا ہے اس طرح یہ بندہ مومن مجھ سے محبت کرنے کا، زیادہ محبت کرنے والا بننا ثابت کرتا ہے۔ اس کا یہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، چونکہ آپ ان اولیاء میں سے ہیں، ان بزرگان دین میں سے ہیں، وہ کیا ہے کہ نہ صرف آپ اپنے پردے اٹھا چکے تھے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اگر چاہیں تو ہاتھ سے اشارہ کریں دوسروں کے بھی پردے اٹھا دیں۔ جو باتیں کرتے تھے وہ اس وقت کے مولویوں، مفتیوں، پیروں کے بھی دل و دماغ میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان علماء نے لیکن ایک ہی رٹ لگائی، یہ جی اس مسجد جو ہے نا داد صاحب کی، یہ قبلہ رخی نہیں ہے، لوگوں کے لیے آپ نے کہا ادھر آؤ ذرا، حقائق پر سے پردہ اٹھتا ہی تھا، میرے ساتھ کھانا بھی کھاؤ لیکن اور کعبہ بھی دیکھ لو۔ بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام بھی ان حقائق سے تمہاری مسجدوں کے سامنے ہیں تو تم ٹھیک ہو، تم تو خیر کیا دکھاؤ گے، میں تمہیں آنکھوں سے دکھا بھی دیتا ہوں۔ غور سے سنیں ذرا، آپ صرف کتابوں والے ولی نہیں ہیں، تو مکے کا ہے، آپ صرف خطبوں والے ولی نہیں ہیں، آپ پردے اٹھا کر دکھا دینے والے اولیاء میں سے۔ اس طرح کی نماز ہے، نہ روزہ ہے،
سمجھے؟ رہتے تبھی آپ تو مکے حضرت میں، خواجہ پیدا معین الدین مکے چشتی میں اجمیری فرماتے ہیں جب لیکن خطاب کشی 40 کر لی سال مکمل، پلس 13 آئے سال آئے کتنے ہو گئے؟ گنج بخش 53 سال ہمیں کوئی حج عمرہ گنج کوئی حج بخش عمرہ فیض نظر نہیں عالم مظہر نور خدا نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ مدینہ جاتے پیر ہیں کامل، تو مدینہ جاتے ہی آپ مسجد نبوی بناتے ہیں۔ پیر کامل اور کامل آ رہا پہلے دن سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اذانیں ہونے لگتی ہیں، نمازیں ہونے لگتی ہیں، صرف یہی با جماعت فرمایا۔ نمازیں ہو رہی ہیں، انفرادی یہ تو نماز بھی جاری ہماری ہے جو مکہ میں تھی، زبان عام و وہ خاص ہے مدینہ نا۔ میں بھی جاری ہے، خواجہ معین الدین چشتی لیکن اجمیری رحمۃ 5 اللہ علیہ نے سال بہت کچھ فیض اسی طرح ہی پایا۔ گزر گئے، فرماتے نمازیں ہیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، اور یہاں سے جا جا کے لوگ حج کر رہے ہیں، اور مدینے سے جا جا کے لوگ عمرے کر رہے ہیں۔ اے دل آ عشق، لیکن عشق کی محفل میں آ، ایک کام نہیں کر رہے، رندوں کی محفل میں آ جا، وہ کیا؟ عاشقوں کی محفل میں کیا؟ چلا، اللہ کی محبت میں جرعے زیادہ سے وقت اور شراب بقات صلاحیتیں ہند لگانا۔ ترا، یہ عاشقوں کی محفل سے نمازوں کے لیے آتے ہیں، ایک ایسی شراب نماز کا پڑھتے ہیں، قطرہ ملے گا جو باجماعت تجھے نماز بقا پڑھتے سے ہیں، آشنا کر دے گا۔ سلام پھیرا، کچھ سنتیں نفل پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، اگر 3 سال نہیں، اول سورہ فنا حجرات باید، مدینہ کے اگر تو 5ویں چاہتا 6 ہے برس کہ تو نازل مقام ہوتی ہے۔ بقا پر فائز ہو جائے، ٹوٹل 10 سال ہے نا آپ کے مدینہ کے، 10ویں سال آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، پہلے تو 5ویں 6 برس اللہ تعالیٰ پردہ اٹھاتا ہے۔ اگر فنا نشوی، وہ پردہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنی تو کتاب اپنے میں آپ کو اٹھاتے ہیں، فنا کرنا نہیں چاہتا، کشف المحجوب، تو رہنمی وہ بری بے پردہ تو بقا، کاش تو پھر آج بقا ہماری کا آنکھوں تصور پر بھی سے نکال اٹھ دے۔ جائے۔ اللہ کے اتنا لیے گہرا ہے وہ فنا پردہ ہونا سیکھ، جب تو فنائیت کہ کے اس کو آخری کاٹنا مقام پر ہوگا تو تب بہت ہوگا۔ مشکل ہے، اس پردے کو پھاڑ کر حقیقت کو سامنے لانا یہ تو انتہائی مشکل ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ کیا اللہ علیہ کا اللہ فرماتا ہے قول، 5 6 سال یہی بات کلمہ پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج عمرے کر کے بھی اللہ کہہ رہا ہے، اپنی ہستی انہوں نے کو کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ مٹا دے، اللہ مٹا کہہ رہا دے ہے لن تؤمنوا، تم اپنی ایمان ہستی نہیں لائے۔ کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے سن رہے آپ؟ مٹا دے اپنی ہستی کو، آپ کو سمجھ اگر آئی؟ کچھ مرتبہ چاہے کہ ذرہ خاک میں مل کر نہیں آئے گی گلزار سمجھ۔ ہوتا ہے۔ 5 6 سال ہو گئے لوگ کلمہ پڑھ کے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لن تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے۔ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بغیر نہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا چکر ہے؟ پروسیس کیا ہے؟ اگر یہ سب کچھ ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں پروسیس کیا ہے؟ اسلمنا، یہ اسلام ہے۔ فرما رہے ہیں ایسا علم یہ و دانش نہیں ہے اسلام ہے۔ جو تیری پوچھتے ہیں تو پھر مپرداز ایمان کیا ہے؟ دین و دانش، یہ پردہ اٹھ رہا ہے۔ ایسا دین و ایمان کیا دانش مت سیکھ، مت سکھا۔ انما المؤمنون الذین ازما می برد باللہ چشم و دل و ورسولہ دست، ثم لم جو تیری آنکھ پھوڑ دے، وجاہدوا جو تیرا باموالہم دل مردہ کر وانفسہم دے، فی سبیل اور جو اللہ۔ تیرا ہاتھ توڑ دے۔ ایمان تو وہ ہے سمجھ لیجئے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حق دین کا ادا مقصد کرتے ہوئے ظالم کو بندہ جان کیفر اور کردار مال پر سے لٹکانا جہاد ہوتا کرے، ہے۔ اپنا زیادہ وقت اور صلاحیتیں ادھر لگائے پھر سنیے، کلمہ حق بلند کرنے کی، دین کا اصل تاکہ ادھر مقصد بیوی بچے جیسا دشمن کہ آپ ہوں، نے اور جب 5 سال کے نمازیوں کو کہا جائے کہ تم بے ایمان ہو تو وہ نمازی جان لینے کے در پہ آ جائیں، وہ مخالفت کرنے دادا لگے۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے آقا کی نمازیوں نے مخالفت کی ہے۔ ظاہر کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ایسے نمازی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ،
जालिम को उल्टा लटकाना होता हुजूर है। के बारे में कहते हैं हम इसको चंदे लेकिन पैसे नहीं अगर जालिम देंगे, ही इसका खाना पीना बंद करेंगे, इसका हुक्म पानी जालिम ही बंद करेंगे, मौत के रास्ते इसको में दागन गंदे बाई आने फेंक लगे। देंगे। लयुखरिजन्नल अज़्ज़ मिनल अज़ल, ये कौन कह रहा है? वो नमाजी मस्जिदों, जो मदरसों हुजूर के और पीछे पीर नमाज इमामों पढ़ के रहे हैं, निजाम रोजे चलाने रख लगे। रहे हैं, हज और उम्रे कर रहे हैं, लेकिन जब उनको ये समझ समझ आए आप। ज्यादा वक्त और सलाहियतें इधर लगाओ, तुम नमाजें पढ़कर जब चले जाते हो, आगे मैदान जंग में जाना होता हालात को है, अपने कंट्रोल में ले वहां लें। जाकर दीन को और जब नाफिज अहले करना होता हक है, उनके जालिमों की दुश्मन गर्दनें बनकर उड़ाना होती हैं, उनके इशारों पर नाचने वहां लगे। के लिए बहाने तो और फिर कसरें। ऐसा दीन दाता साहब रहमतुल्लाह तुम्हारी अलैहि आंख इन खोल रहा हक़ाइक़ है को जब कि सामने लाते जालिम हैं, तुम्हें मोहसिन नजर आ रहा है। तो नाम नेहाद जालिम को मौलवी कैफरे पीर किरदार पर और लटकाना तो कुछ है। होता नहीं, तुम अपना हाथ ऐसा तोड़ रहे हो। इल्जाम लगाते तुम उसे हैं अच्छा समझ जिसका रहे हो, आप जवाब न दे तुम्हारा सकें, दिल मुर्दा हो रहा है। जवाब न दे सकें। उन्होंने कहा ये सीरत तो का इन्होंने ये तो अहम मस्जिद जो बाब है। बनाई है ऐसी बनाई है जिसका तो किबला छठे रुख, साल जो किबला रुखी नहीं है। दावत हक साबित देते कर हुए दो हमारे आका कैसे को किया छठा रुख। साल आ गया। जालिमों तो जैसे हमारे समझ आका आ गई सल्लल्लाहु है अलैहि वसल्लम ने कि मोहम्मद मैदान सल्लल्लाहु अलैहि बदर वसल्लम में क्या अल्लाह तालीम की दे रहे मदद थे। से 70 सरदारों के उन्होंने सर उड़ा आपसे दिए थे। कंप्रोमाइज करने ऐसे की ही कोशिश की। अल्लाह पाक फरमाता है क्या यतक़र्रबु compromise? इलैया, उन्होंने कहा मोहम्मद बंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इतना देखो, करीब तुम हो पहली जाता मर्तबा है। आए थे, हजरत दाता हमने साहब तुम्हें रहमतुल्लाह बोलने की अलैह जैसे इजाज़त लोग वाक़ियतन तुमने बोलना अल्लाह के चाहा इतना था, करीब हो हमने जाते तुम्हें हैं, हक जान बयान से करते मारा। हैं, हक पर डटते हुए, चमते आज हम हुए, कहते हैं, आओ खाना काबा मुसीबतें संभालो। मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए, अरे पंडितों यहाँ कुरान पुरातों पढ़ाओ, के से बढ़कर नमाजें पढ़ाओ, रोजे रखो, डमी किस्म के हज मौलवियों और करवाओ, पीरों भी की करो। मुखालफतें बर्दाश्त करते हुए वो अल्लाह के इतना बादशाह करीब हो ले जाते लो, हैं। तुम अल्लाह हमारे फरमाता बादशाह है बन जाओ। कुन तो यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, क्योंकि कबाइली मैं उनका सिस्टम है। हाथ बन जाता हूँ जिससे वो इशारा पकड़ते करो, हैं। हम कुन तुम्हें तो बेटियां फुआदहुल्लती युरीदु बिहा, मैं उनका दिल बन जाता हूँ लेकिन जिससे खुदा वो रहा, इरादा करते हैं। बस ये जुल्म, दाता साहब ये रहमतुल्लाह अलैह ने जालिम, फरमाया, ये लोगों ये आज तक तो तुमने मेरी कश्फुल महजूब पढ़ी होगी, हमें जो तुम पढ़ने बेहतर वाले कर के दो, पर्दे उठाती हम है। जो करें, आ जाओ मेरी मस्जिद में आओ, वसूल करें, 2 जो रकत कत्लो मेरे गारत साथ भी करें, पढ़ो, जो लूटमार करें। मैं यहाँ पर तुम्हारी आंखों के पड़े हुए खाने पर्दे काबा भी का उठा के निजाम, रख देता हूँ। लूटमार से चलाएं, तो आने बड़े बड़े वालों से मौलवियों क्या और पीरों ने साजिशें आकर आपके करें। पीछे नमाज जो पढ़ी, हमारा खाता है उसको सलाम दवा फेरा, दो, आप अपना आपने काम कहा करो ना। जो खाने आप काबा नमाज़ें देखना पढ़ो, चाहे रोज़े रखो, सामने जरा कुरान नजर सिखाओ, करे। तालीम आपने दो, ऐसे हाथ लहराया, क्या पर्दे मसला उठ है? गए, हर आपके देखने साथ वाले ने देखा कि खाने काबा बिल्कुल सामने है। लियुज़हिरहु अलद्दीन किराम से हैं। मैं तो अल्लाह आया पाक ही हमें इनके अदल को कायम उठाए करने हुए और जुल्म का पर्दों को खात्मा करने। कश्फुल महजूब के जरिए, जब आपकी तक तुम तालीमात जुल्म के जरिए करते रहोगे, हमें भी अपने मैं पर्दों को तुम्हारी उठाने गर्दनें उड़ाने का की तौफीक बंदोबस्त अता करता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं तुम्हारे साथ ये वालैना कंप्रोमाइज इल्लल्लाह। नहीं कर सकता। उन्होंने कहा फिर ठीक है, हम तुम्हें कत्ल करना शुरू कर देते हैं। आपने कहा ठीक है करो। कत्लो गारत शुरू हो गई। मेरे आका 3 साल रहे, लेकिन ऐसा निज़ाम काबा जिसमें जालिमों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए और जालिम सरदार और उसके करता धरता बनकर मुसल्लत रहे, ऐसा काबा आपने कबूल नहीं किया। यही बात दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने करके दिखा दी। फरमाया, आओ मौलवियों पीरो, तुम मेरी मस्जिद को कहते हो कि ये किबला रुख नहीं है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, यही एक किबला रुख है, बाकी सब गैर किबला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब ने नमाज पढ़ी, आपने हाथ ऐसे लहराया, पर्दे उठ गए और हर देखने वाले ने देखा कि सामने काबा मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे या रसूल अल्लाह। लेकिन ये कैसे? अब तक की मेरी सारी गुफ्तगू दाता साहब की तालीमात को एक उन्वान देती है, इश्क। क्या? कुव्वते इश्क पैदा करें अपने अंदर, हर एक से कट कर उसी का होना सीखें। सुभान अल्लाह,
سمجھے؟ عبادت کریں تو ایسے کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے، سبحان اللہ، وہ اسی کو نظر آئے گا جو صرف اللہ ہی کو مقصود بنائے گا۔ سبحان اللہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور جیسا کہ داتا صاحب نے کیا دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔